حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے, کہا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہنے لگے کہ میں اسلام لایا اس وقت جب میری بیٹی بہت چھوٹی تھی, 5-6 سال کی تھی میری بیٹی, اس وقت وہ بھی اسلام لائی, میں اور میری بیٹی دونوں ایک وقت اسلام لائے. یہ حضرت عمر فاروق سے کہا جا رہا ہے, وہ صحابی نہیں تھے. وہ کہنے لگے کہ میں اور میری بیٹی ایک ساتھ اسلام لائے ہیں, میری بیٹی اس وقت چھوٹی تھی. حضرت عمر نے کہا بہت بہت مبارک ہو تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اسلام کا لانا. کہا امیر المومنین مسئلہ یہ جاننا ہے کہ میری بیٹی جب بالغ ہو گئی, اسلام لائی تو عمر تھی 5 سال, لیکن اب بالغ ہو چکی ہے میری بیٹی, جوان ہو چکی ہے میری بیٹی. آئے امیر المومنین جب وہ بالغ ہوئی, جوان ہوئی, تو میری بیٹی سے گناہ ہو گیا, میری بیٹی سے زنا سرزد ہو گیا. جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی, ایک نوجوان لڑکے سے اس نے غلط کام کر لیا. امیر المومنین جب وہ لڑکا غلط کام کر چکا اور چلا گیا, تب میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا. بس میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت گندا کام کیا. اس نے کچن میں جا کے چھری اٹھائی, اس نے اپنے ہاتھ پہ ماری, اس نے اپنی ران پہ ماری, اس نے اپنے پیٹ پہ مارنا چاہی, کسی بیچ میں اندر چلا گیا. میں نے دیکھا میری بیٹی ہاتھ میں چھری لیے ہوئے اور اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہے, قریب ہے کہ وہ مار ڈالے. میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھری اس کے ہاتھ سے پھینکی. میں نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. میں نے کہا نہیں میری بیٹی, توبہ اور استغفار سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. تو بتاؤ کیا ہوا؟ میری بیٹی نے مجھے سچ سچ بتا دیا. امیر المومنین میری بیٹی بالکل صحیح بتا چکی. میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, اب تم توبہ اور استغفار کرو. 2 سال سے وہ مصلی پکڑے ہوئے ہے, نماز پڑھتی اور روتی, دعا کرتی اور توبہ کرتی, نماز پڑھتی اور مصلی بچھاتی, نماز پڑھتی اور روتی اور رو کر اپنی توبہ, اپنے گناہ کی توبہ کرتی. امیر المومنین اس کو 2 سال سے میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے, توبہ ہی اب اس کا ذریعہ ہے. پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے, میری بیٹی کی شادی کا رشتہ آ رہا ہے. امیر المومنین ایک لڑکا بہت نیک ہے, بڑا نمازی ہے, دیندار ہے, مجھے اسے دینداری پسند آئی ہے. اس نے خود میری بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. میری بیٹی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے, نکاح کے لیے تیار ہے. پھر بات کیا ہے؟ کہا امیر المومنین صرف اتنا بتا دیجئے میری بیٹی سے جو گناہ ہو گیا وہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ میری بیٹی جو ایک بار غلط کام کر چکی ہے وہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اگر بتاتا ہوں کہ میری بیٹی سے زنا ہو چکا ہے تو وہ نیک اور دیندار لڑکا کہیں زنا کا نام سنے, کہیں میری بیٹی سے رشتہ نہ چھوڑ بیٹھے. میں نہیں کروں گا, ایسی لڑکی ہے تیری, زنا کرتی ہے, میں ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے. اور اگر نہیں بتاتا ہوں اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا ہوں تو ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے سزا نہ دے کہ تو نے اس لڑکے کو دھوکہ کیوں دیا. جب تجھے معلوم تھا کہ تیری بیٹی سے زنا ہوا ہے تو تو نے اپنی بیٹی کا عیب اس لڑکے کو بتایا کیوں نہیں؟ میں کیا کروں؟ اگر بتاتا ہوں تو ڈر ہے کہیں لڑکا رشتہ چھوڑ نہ دے, اور نہیں بتاتا ہوں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن کہیں ہمارا مواخذہ نہ ہو, ہم سوال جواب نہ ہو جائے مجھ سے. حضرت عمر نے کوڑا نکالا اور کہا اگر تو پردیسی نہ ہوتا, کسی دوسرے شہر سے آنے والا نہ ہوتا تو میں اس کوڑے سے تیری کھال ادھیڑ دیتا. جب تیری بیٹی کے زنا کی خبر مجھے بھی نہیں معلوم تھی تو نے مجھے کیوں بتائی؟ جب تیری بیٹی کے زنا کی بات کسی کو نہیں معلوم تھی تیرے علاوہ تو نے مجھے کیوں بتائی؟ اس بات پر میں تجھے مارتا, لیکن چونکہ تو باہر سے آیا ہے اس لیے میں تجھے نہیں مار رہا ہوں. اب مسئلے کا جواب سن. کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب کوئی آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. جب تو خود کہہ رہا کہ تیری بیٹی 2 سال سے رو کر
तौबा कर रही है और सिर्फ रोती है और आंसू बहाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो तौबा कर चुकी है और करती है। तो जब तौबा कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उससे गुनाह हुआ ही नहीं है। जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह कर दे, जा और चुपके से अपनी बेटी की शादी कर दे। उस लड़के को बताने की कोई जरूरत नहीं। जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया तो तू कौन होता है किसी को बताने वाला? जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब पर पर्दा डाल दिया तो तू कौन होता है अपनी बेटी के ऐब को खोलने वाला? जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह कर दे। इस्लाम ये तालीम देता है कि दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालो। यहाँ तो दूसरों के ऐब को नंगा किया जाता है। अभी आप रास्ते में किसी लड़की को बात करते हुए देख लो तो अब मोहल्ले में वो बाद में आ पाएगी, उसकी खबर पहले आ जाएगी कि फला लड़की फला के साथ हमने फला जगह देखा था, फला जगह देखा था। मेरे भाइयों, आज मुआशरे को हमने, समाज को नंगा करके रख दिया है। जहां हमें एक लड़की ईयरफोन लगाकर अपने कान में चली चली आ रही है बात करते हुए, लेकिन हमारा माइंड सेट है जरूर बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी, जरूर अपने आशिक से बात कर रही होगी। हो सकता है कि आपका गुमान सही हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो बेचारा, उसका बाप उस लड़की का हॉस्पिटल में एडमिट हो और वो अपने बाप के लिए अपने भाई से कह रही हो कि भाई मैं तो जा रही हूं, तुम भी जल्दी से आओ, तुम भी हॉस्पिटल में आओ, बाप अब्बू की तबीयत खराब है। हो सकता है कि वो अपने भाई से बात कर रही हो सकता है कि वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही हो सकता है कि वो अपनी मां से बात कर रही हो, यह भी तो हो सकता है। लेकिन हमारा माइंड सेट है अकेली जा रही है, कान में ईयरफोन लगा हुआ है, ब्लूटूथ लगा हुआ है, जरूर दोनों। इसीलिए कहा बदगुमानी से बचो। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में चटाई पर बैठे हुए हैं, फजर की नमाज के बाद पड़ोस की एक औरत आती है, घर को दस्तक देती है। इमाम औज़ाई ने दरवाजा खोला, पड़ोसन कहने लगी मुझे आपकी बीवी से बात करनी है। इमाम औज़ाई अपने घर में अंदर गए, बीवी से कहा जाओ तुम्हारी पड़ोसन तुमसे बात करना चाहती है, मैं जिस चटाई पर बैठा था उसको उसी चटाई पर बैठा के तुम दोनों बात कर लो। जैसी वो पड़ोसन आई और उसी चटाई पर जब इमाम औज़ाई की बीवी ने बिठाया जिस पर इमाम औज़ाई अभी कुरान पढ़ रहे थे, जैसी पड़ोसन बैठी उसके पीछे से शलवार भीग जाती है, यानी उस पर कुछ पानी पड़ा हुआ था, भीग जाती है। इमाम औज़ाई का बेटा छोटा सा अभी कपड़ा उतार के वहीं नंगा बैठा हुआ था, घूम रहा था, और उसकी चड्डी, उसका अंडरवियर भीगा हुआ था। पड़ोसन कहने लगी वाह, इस चटाई पर बिठा दिया जिस पर आपके बच्चे ने पेशाब किया है, मेरा कपड़ा गीला हो गया है, तुम्हारे बच्चे के पेशाब ने मेरे कपड़े को नापाक कर दिया है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है मेरी बहन बेफिक्र रहो, मैंने तुम्हें जिस चटाई पर बिठाया है ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, आपका कपड़ा नापाक नहीं हुआ। वो पड़ोसन कहती है चुप रहो, तुम्हारा बच्ची का कच्छा ये खराब है, भीगा हुआ है, और तुम कहती हो कि पेशाब नहीं किया। बच्चे ने अभी कपड़ा उतारा है, कच्चा भीगा है, चटाई से अभी उठ के गया है, और तुम ये कहते हो कि बच्चे ने पेशाब नहीं किया है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है मैं तुम्हें अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। वो कहती है अगर ये पेशाब नहीं है तो तुम बताओ ये क्या है। इमाम औज़ाई की बीवी रोते हुए कहती है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया, मैं बताना नहीं चाहती थी। मेरे शौहर इमाम औज़ाई मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने जाते हैं, उसके बाद वहां से आते हैं तो घर पे बैठकर इसी चटाई पर कुरान की तिलावत करते हैं। जब सूरज निकल आता है तो अपने हाथों को उठाकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, रोते हैं, और दुआ इस्तिग़फ़ार में, तौबा में इतना रोते हैं कि उनके आंखों के आंसुओं से ये चटाई रोजाना भीग जाती है। हाय मेरी बहन, जिस चटाई पर तुम बैठी हो और जिससे तुम्हारी शलवार भीग गई है, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, ये मेरे शौहर की आंखों से गिरने वाले आंसू हैं, जिन आंसुओं ने तुम्हारी शलवार को भीगा कर दिया है, भिगो दिया है। ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई की आंखों से गिरने वाले आंसू हैं। तो जरूरी नहीं कि हम जो गुमान करें वो सही हो। तो आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कितनी बदगुमानी कर रहा है, कैसी कैसी बदगुमानियां दूर करो, जासूसियों से बचो, एक दूसरे की टोह में मत लगो, गीबत मत करो, चुगली मत करो। मेरे भाइयों,
किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हो? तज़किरतुल हुफ़ाज़ पढ़ी अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की, दो सहाबी का वाक़या नकल करते हैं। दोनों सहाबियों की दुकान, दोनों कपड़े की दुकान लगी साथ में। एक दुकान पर कस्टमर आता है कपड़ा खरीदने के लिए, उसने कपड़ा बेच दिया, कपड़े का एक थान ले गया। थोड़ी देर में दूसरा कस्टमर आता है, उसी दुकान से दूसरा कस्टमर दूसरा थान ले जाता है। फिर एक और कस्टमर आता है, वो भी उसी दुकान पर आया और उस दुकानदार ने, उस सहाबी ने एक और कपड़ा, उसी तीसरा थान भी उसको बेच दिया। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया, दोनों सहाबी नमाज पढ़ने चले गए। एक सहाबी जिसने अपने कपड़े के 3-3 थान बेच दिए, ज़ोहर की नमाज के बाद रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं, अल्लाह मेरी दुकान से 3 कपड़े बिक चुके हैं। अय अल्लाह, तूने मुझे इतना दे दिया है कि मेरे घर में आज चूल्हा जल जाएगा, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। लेकिन मेरे पड़ोस में जिस सहाबी की दुकान है अल्लाह, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है। अय अल्लाह, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, उसको भी अपने बच्चों का पेट पालना है। अल्लाह, तू उसके दुकान से भी कपड़ा बेचने का इंतजाम फरमा दे, उसकी दुकान में भी खैर व बरकत अता फरमा। ये दोनों सहाबी ज़ोहर की नमाज पढ़ के अपनी दुकान में जाते हैं, लेकिन उसी सहाबी की दुकान पर जिसने 3 कपड़े बेचे हैं, उसकी दुकान पे चौथा कस्टमर बैठा हुआ है और कहने लगा कि मुझे कपड़ा चाहिए, जो अभी लेकर गया है। इस सहाबी ने कहा, वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो चुका है, अब नहीं है, कितना होगा? लेकिन मेरे भाई के पास जो पड़ोस में दुकान देख रहे हो, मुझसे अच्छा कपड़ा वो बेच रहा है, जाओ उसी भाव में वो तुम्हें दे देगा और मेरे कपड़े से अच्छा कपड़ा वहां मौजूद है। ये कस्टमर उठता है और उसकी दूसरे आदमी की दुकान पे चला जाता है और ये सहाबी फिर नजर आसमान पे डाल के कहते हैं, अल्लाह तू मेरी नीयत को अच्छी तरीके से जानता है, कपड़ा मेरे पास था लेकिन मैं झूठ इसलिए बोल दिया ताकि अब वो कस्टमर उसकी दुकान पे जाए और उससे कपड़ा खरीद ले। अय अल्लाह, तू मेरी नीयत जानता है, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे कई कपड़े बिक चुके हैं, मैंने इसलिए उस दुकान पे भेज दिया ताकि उसका भी कपड़ा बिक जाए और उसके बीवी का भी और बच्चों का भी पेट भर जाए, वो इतना कमा ले। अल्लाह, मेरे झूठ पर मेरा मुआखजा मत करना। मेरे प्यारे साथियों, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के साथ ये हमदर्दी, ये गमख्वारी, ये हैरत में नहीं डालती आपको? आप रेट और कम कर लेते हैं ताकि उसके कस्टमर हमारी दुकान पे आ जाएं। वो अपना कस्टमर दूसरे की दुकान पे भेज रहा है और आप उसके कस्टमर को छीनने के लिए और अपनी दुकान पे बुलाने के लिए भाव भी कम कर देते हो और रेट भी कम कर देते हो। लेकिन इसके बावजूद हमारा नाम है मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर। माशाअल्लाह, ना हमारे ईमान में कोई कमी आए, ना हमारे इस्लाम में कोई खलल पड़े, हम फिर भी मुसलमान हैं। हमें सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। इससे फुर्सत मिली तो गीबत, चुगली, हसद, कीना, बग़्ज़, इनाद और दुश्मनी, एक दूसरे की जासूसी, कि जो हक पर है आप दलाइल की रोशनी में और सबूत की रोशनी में उस अहले हक के बारे में आप जबान खोलेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा मुसलमान भाई है तो मेरा फैसला मुसलमान के हक में जाना चाहिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो गलत है। कुरान करीम ने इस इंसानियत का दर्स देते हुए कितने शानदार अल्फाज में ये जुमले अदा किए हैं। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, ऐ मुसलमानों कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी, तुम्हें किसी कौम की सख्त दिली, तुम्हें किसी कौम की अदावत इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उनके साथ इंसाफ न कर सको। ये मेरा मुसलमान भाई है, चाहे कितनी गलती की हो लेकिन फैसला हमारा इसके हक में जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी, भले ही हमारे साथ उनका कुछ भी मामला हो, वो हमारे मुखालिफ हो, वो हमारे दुश्मन हो, हमें रास्ते में मारते और पीटते हो, जैसा कि आजकल का पूरे मुल्क के अंदर हम माहौल देख रहे हैं।
چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اگر انصاف کا معاملہ آ جائے، نیائے کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور عدل کا معاملہ اگر آ جائے تو تمہیں عدل سے کام کرنا ہے، انصاف کی بات کرنا ہے، جس کا کہ جو حق پر ہو اس کے جو حق پر ہو اس کے حق میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، اگر غیر مسلم حق پر ہے تو غیر مسلم کے حق میں فیصلہ سنانا، اگر مسلمان حق پر ہے تو اس کے حق میں فیصلہ سنانا۔ اسلام کی تاریخ میں ایک جنگ ہوئی تھی، غزوہ، جس کا نام تھا غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر کے بعد جب یہودیوں کو بستیوں سے نکالا جا رہا تھا اور آپ نے رکنے کے لیے کہ چلیے رات گزاریے، تو رات گزارنے کے لیے ان کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں سونے دیا، بلکہ آپ نے کہا کہ تم جاؤ، اور ہماری مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں غیر مسلموں کو رات میں ٹھہرانے کے لیے کہ تمہیں صبح سفر کرنا ہے، بستی چھوڑنا ہے تو جاؤ، تم ہماری مسجدوں میں سو سکتے ہو۔ غیر مسلموں کے لیے اپنی مسجد کے دروازے کھول دیے اور غیر مسلموں نے رات مسجد میں گزاری ان یہود و نصارا نے۔ صبح ہو کر آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کچھ آپ سے عرض کرنی ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا؟ کہا اللہ کے رسول غزوہ خیبر میں آپ اور آپ کے صحابہ فتح پا گئے، جیت گئے، ہمارا بہت سا مال لوٹ لیا گیا ہے، غنیمت کے طور پر وہ مال آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا ہو گیا ہے، ہم آپ سے وہ مال نہیں مانگ رہے، جو آپ نے لوٹا ہے وہ مال آپ کا ہے، آپ لے لیجئے، لیکن جب ہمارا مال لوٹا گیا، ہمارے سامان پر قبضے کیے گئے، ہمارا مال لوٹا گیا، تو آپ کے صحابہ نے ہمارے مال جو لوٹے گئے ان میں تورات کے کچھ نسخے بھی لوٹ لیے، ہمارے ساتھ جو نسخے تھے، جو تورات ہم پڑھتے تھے، جس کی ہم تلاوت کرتے تھے، آپ کے صحابیوں نے، آپ کے ساتھیوں نے ہمارے تورات کے نسخے بھی لے لیے۔ اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سامان تو آپ لے لیں جو جنگ میں ہوتا ہے، اگر ہم جیتتے تو ہم آپ کا سامان لے لیتے، آپ جیت گئے تو آپ ہمارا سامان لے لیں، یہ تو اصول ہے۔ ہم آپ سے اپنا سامان نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تورات کے نسخے واپس کر دیے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے صحابیو، یہ جس مذہبی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ جس مذہبی کتاب کو پڑھتے ہیں، یہ تورات جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کی تورات پر بھی قبضہ کر لو، ان کی دھارمک پستک کو تم لوٹ لو، تمہیں ان کی دھارمک پستکوں کو، ان کے دھارمک گرنتھوں کو تمہیں دینا پڑے گا، دو، اور تم ان کے تورات کے نسخے واپس کر دو۔ ذرا غور کریے، آج کے زمانے میں کوئی اس کتاب کو آگ لگا دیتا ہے، کوئی اس کتاب کو جلا دیتا ہے، کوئی قرآن کے نسخے جلا کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کوئی کچھ کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ جنگ پوری جیت چکے ہیں، سامان لوٹا جا چکا ہے، لیکن یہودیوں کے اصرار پر آپ نے فرمایا کہ صحابیوں اس کتاب کو ان کو واپس کر دو، ان کی تورات کے نسخے ان کو واپس کر دو۔ تورات کے نسخے ان کو واپس کر دیے گئے، ان یہودیوں کو کتاب یعنی تورات واپس کر دی گئی ہے، واپس کر دی گئی۔ تو جو حقوق تھے غیر مسلموں کے، ان کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ان کے حق کو اپنی جگہ پر رکھا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف مسلمانوں کو قرآن بھائی بھائی کہہ رہا ہے اور غیر مسلموں کو بھائی بھائی نہیں۔ جس سرزمین پر، جس ملک میں جتنا عدل ہوگا، نوٹ کر لیجئے، جتنا عدل ہوگا، جتنا انصاف ہوگا، اس ملک کے اندر اتنا ہی امن اور اتنی ہی شانتی ہو۔ عدل سب کے ساتھ، نیائے سب کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، حضرت علی خلیفہ ہیں، لیکن ان کی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی نے کہا اے یہودی، یہ زرہ میری ہے، تجھے کیسے مل گئی؟ یہودی کہتا ہے اے علی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ غور کرو، جرجی صاحب آپ کے اس دیوگھر کے ڈی ایم ہوں اور میں یہ کہوں کہ یہ
چیز میری ہے تو آدمی مارے ڈر کے دے دے گا, نہیں بھی ہوگی تو لو بھائی صاحب لے لیجئے. پتہ نہیں پورے علاقے کی پولیس کہیں ہمارے گھر پہ نہ آ جائے اور 1000 مقدمے ہمارے اوپر دائر نہ کر دیے جائیں. حضرت علی خلیفہ اور کہہ رہا ہے یہودی یہ زرہ میری ہے. یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. امیر المومنین سے کہہ رہا ہے, خلیفۃ المسلمین سے کہہ رہا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ زرہ میری ہے. حضرت علی نے کہا کوئی بات نہیں, ہم کورٹ سے عدالت سے مقدمہ دائر کر کے یہ زرہ لے لیں گے. حضرت علی کو بھی کورٹ جانا پڑا, عدالت جانا پڑا اور اس یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کرنا پڑا. یہودی اپنی تاریخ پر آتا ہے. قاضی شرح نے پوچھا اے علی مدعی آپ ہیں, دعویٰ آپ نے کیا ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے. قاضی شرح نے پوچھا اے یہودی تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے وہی جملے دہرائے. قاضی صاحب یہ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں, میرے پاس یہ زرہ کئی مہینوں سے ہے, یہ زرہ میری ہے, زرہ کا مالک میں ہوں. اب حضرت علی سے اصول دیکھیے, ضابطہ دیکھیے. اب حضرت علی سے کہا جا رہا ہے, قاضی نے حضرت علی سے کہا اے علی دعویٰ آپ نے کیا ہے یہ زرہ میری ہے تو دلیل آپ کو دینا پڑے گی, ثبوت آپ کو دینا پڑے گا. اب آپ ثابت کیجئے کہ یہ زرہ آپ کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زرہ ہے تو آپ ثابت کیجئے, کوئی گواہ پیش کیجئے. حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا, بیٹے بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ اور جیسے ہی بیٹے نے حسن نے گواہی دی کہ یہ زرہ میرے ابو کی ہے, قاضی شرح نے ٹوکتے ہوئے کہا اے علی تمہیں معلوم ہے شریعت کا قانون, شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں اس کا بیٹا گواہی نہیں دے سکتا ہے. باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مانی نہیں جاتی. شرعی اصول کے تحت آپ کی یہ گواہی خارج کی جاتی ہے, آپ کوئی دوسرا گواہ لے کر آئیے. خلیفہ کے خلاف قاضی فیصلہ سنا رہا ہے کہ آپ نے جو گواہ پیش کیا وہ آپ کا بیٹا ہے, اور آپ کا بیٹا تو آپ کی والی بات کہے گا. اس لیے شریعت کی روشنی میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے, لہذا آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی, آپ دوسرا گواہ پیش کیجئے. حضرت علی نے اپنا غلام پیش کر دیا. قاضی نے کہا اے علی یہ غلام بھی آپ کا ہے, مالک آپ ہیں. غلام بھی وہی بولتا ہے ڈر کی وجہ سے جو اس کا مالک چاہتا ہے, لہذا شریعت کی روشنی میں مالک کے حق میں اس کا غلام بھی گواہی نہیں دے سکتا. آج کل کی کورٹ اور عدالت نہیں تھی کہ جھوٹے گواہ تمام پیش کر دو. 1000 روپے 500 روپے میں گواہ کورٹ اور کچہریوں کے باہر گھومتے رہتے ہیں. حضرت علی چاہتے تو ایسے تمام مسلمان ان کی گواہی کے حق میں آ سکتے تھے, لیکن کوئی نہیں. حضرت علی نے نہ تو گواہی کوئی جھوٹی دلوائی اور نہ ہی اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے علاوہ کوئی اور گواہ پیش کیا. اور قاضی شرح سے کہا قاضی صاحب بیٹے اور غلام کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے. قاضی نے اسی وقت فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا, اے یہودی یہ زرہ تمہاری ہے, کیونکہ علی اپنے دعوے کی روشنی میں دلیل پیش نہیں کر سکے, اپنی زرہ کے لیے ثبوت پیش نہیں کر سکے, کوئی گواہ ایسا نہیں لا سکے جس کی گواہی قابل قبول ہو, لہذا اس زرہ کے مالک آپ ہیں. یہودی کورٹ سے نکلا, ابھی چند قدم آگے بڑھا اور تھوڑی دور جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے علی یہی دیکھنا چاہتا تھا میں کہ آپ خلیفہ ہیں, جھوٹی گواہی کی بنیاد پر آپ ایک بات کو صحیح تو نہیں کر لیتے ہیں, لیکن آپ کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے جج نے قاضی نے وہی فیصلہ سنایا جو قرآن و حدیث کہتا ہے, جس کا اسلام حکم دیتا ہے. یقیناً یہ زرہ میری نہیں ہے, یہ زرہ آپ ہی کی ہے. صفین جاتے وقت یہ زرہ آپ کی گر گئی تھی اور یہ زرہ ہمیں راستے میں مل گئی تھی, یہ زرہ آپ ہی کی ہے. لیکن میں امتحان لینا چاہتا تھا کہ دیکھیں قاضی صاحب
खलीफा का दबाव और प्रेशर में आकर अली के हक में फैसला सुनाते हैं या ये ज़िरा का मालिक मुझे बनाते हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं काजी साहब ने वही फैसला किया है जो फैसला शरीयत इस्लाम बताता है, कुरान बताता है, हदीस बताती है। काजी साहब ने वही फैसला सुनाया और वो यहूदी वो ज़िरा हजरत अली को देता है और उसी वक्त कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अली ने कहा, यहूदी जब तू इस्लाम ला ही चुका है और जब तूने कलमा पढ़ी लिया है तो ये ज़िरा मैंने तुझे अब हदिये में दे दी, तोहफे में दे दी, अब इस ज़िरा का मालिक तू है। मेरे भाइयों गौर करो, हमारी हुकूमत थी, हमारी खिलाफत थी, हमारा जमाना था, लेकिन इसके बावजूद अदल मौजूद था, इंसाफ मौजूद था, न्याय मौजूद था, किसी गैर मुस्लिम के ऊपर कोई जुल्म नहीं होता था। अगर लाउड स्पीकर बंद होंगे तो हमारे भी होंगे, आपके भी होंगे। अगर सड़कों पर नमाज बंद होगी तो पूजा भी बंद होनी चाहिए और भंडारे भी बंद होना चाहिए। ये आदल, ये इंसाफ, ये न्याय, ये अगर था तो इस्लामी हुकूमत के अंदर था। हजरत अली की हुकूमत, हजरत अली मालिक, हजरत अली खलीफा, हजरत अली चीफ मिनिस्टर, लेकिन इसके बावजूद उस यहूदी के साथ इंसाफ होता है, शरीयत की रोशनी में उसको ज़िरा का मालिक बनाया जाता है और हजरत अली मुकदमा हारते हैं, मुकदमे में डिफीट खाते हैं और उस ज़िरा का मालिक यहूदी को बनाया जाता है। अदल था तो सबके साथ अदल था, इंसाफ था तो सबके साथ इंसाफ था। मेरे भाइयों यही हजरत अली का गुलाम था कंबर, जिसका नाम था कंबर। एक यहूदी आता है और अपनी गलती का एतराफ करता है, मुझसे ये गलती हो गई। उस गलती की सजा थी 10 कोड़े। नोट कीजिएगा मेरी बात, उस गलती की सजा थी 10 कोड़े। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा कि इस यहूदी को 10 कोड़े लगाओ, 10 कोड़े लगाओ। यहूदी को कोड़े लगाए जाने लगे, 1 2 3, और जब 10 कोड़े लगे तो कंबर कंफ्यूज हो गए। हजरत अली के गुलाम कंबर कंफ्यूज हो गए कि 10 मारे या 9 मारे, भूल गए गिनती। शरीयत इस्लामिया का अदल देखिए, इंसाफ देखिए। आज बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर धार्मिक चोला पहनकर भी धार्मिक फैसले नहीं कर सकते, न्याय की बात नहीं करते। आज वो लड़ाने की बात करते हैं और झगड़ा करने की बात करते हैं, और अफसोस ये है कि ये धर्म का चोला पहनकर ये सारे काम किए जाते हैं। गौर करो, हजरत अली के गुलाम कंबर ने जब कोड़े मारे तो कोड़े 9 मारे, 10 मारे, कितने मारे? 10 कोड़े लग चुके हैं, लेकिन कंबर कंफ्यूज हो गए, 10 मारे या 9 मारे। अब उनको ये ख्याल था कि पता नहीं 9 है कि 10, तो उन्होंने सोचा कि चलो 9 ही हुए तो एक और मार देते हैं, एक आध ज्यादा लग गया तो क्या हुआ, वो 9 समझकर एक और मार दी। अब कितने हो गए? 11, क्योंकि 10 तो मार चुके थे वो। अच्छा, जिसको कोड़े पड़ते हैं ना वो अच्छी तरह जानता है, वो गिनता रहता है। जिसको 1 साल की सजा हो जाए, 4 महीने की सजा हो जाए, तो जेल में एक एक दिन गिनेगा। आपको याद नहीं होगा, वो कहेगा आज मेरे 22 दिन, आज मेरे 23 दिन, आज मेरे 24 दिन, आज मेरे 25 दिन। वो बड़े गौर से गिनेगा, क्यों? उसको एक एक दिन और एक एक मिनट याद रहता है कि हमारा इतने बजे हम आए थे। तो जिसको कोड़े पड़ रहे थे वो गिन रहा था कि कितने कोड़े मुझे पड़ रहे हैं। कोड़े मारने वाला कंफ्यूज हो गया कि हमने 10 मारे या 9 मारे, तो उसने 9 पर यकीन करते हुए एक और मार दिया। फौरन यहूदी चीखता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन, ऐ अली, आपके गुलाम कंबर ने मुझे 11 कोड़े मारे, 1 कोड़ा मुझे ज्यादा मार दिया। दिखाओ आज के जमाने में ऐसा अदल,
دکھاؤ آج کے زمانے میں ایسا انصاف. اس لیے اس زمانے میں امن تھا, شانتی تھی اور سکون تھا, کیونکہ جہاں جتنا عدل ہوگا وہاں نیائے بھی اتنا ہی زیادہ, وہاں امن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. شانتی بھنگ کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے. خون خرابے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب ہمیں نیائے نہیں ملتا ہے. ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کیا جاتا, تب ماحول بگڑتا ہے. حضرت علی سے کہا اس یہودی نے, امیر المومنین آپ کے غلام قمبر نے مجھے کوڑا زیادہ مار دیا. حضرت علی نے کہا اے قمبر ادھر آؤ. اس یہودی نے کہا کہ ایک کوڑا تم نے اس کو زیادہ مار دیا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ قمبر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا امیر المومنین میں کنفیوز ہو گیا کہ میں نے 9 مارے یا 10 مارے, تو میں نے 9 پر یقین کرتے ہوئے ایک اور مار دیا. ہو سکتا ہے کہ 11 لگ گئے ہوں, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. مارنا تو مجھے 10 ہی تھا, لیکن 10واں کوڑا مارتے وقت میں کنفیوز تھا کہ 9 مارے یا 10 مارے, اس لیے میں نے ایک اور مار دیا. ہو سکتا ہے کہ ایک کوڑا زیادہ لگ گیا ہو. حضرت علی نے کہا تمہیں یقین نہیں ہے, تم کہہ رہے ہو سکتا ہے, اور یہودی یہ کہہ رہا ہے کہ یقین کے ساتھ کہ یہ کوڑا زیادہ مارا ہے, لہٰذا اس یہودی کی بات کو سچا مانا جائے گا اور اب اس یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دیا جائے گا. اے قمبر تم یہاں کھڑے ہو جاؤ. اپنے غلام قمبر کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور کوڑا اس یہودی کو دے دیا اور فرمایا اے یہودی, تو ایک کوڑا جو اس نے زیادہ مارا ہے, تو بھی ایک کوڑا اس غلام کی پیٹھ پر تو بھی ایک کوڑا مار لے. جو زیادہ کوڑا مارا ہے اس کا تو انتقام لے لے, بدلہ لے لے. اور اس یہودی نے کوڑا اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ وہ ایک کوڑا اس قمبر کو بھی مار دیا. میرے بھائیوں, عدل اور انصاف اس زمانے میں جبکہ علی کی حکومت ہے, علی کی خلافت ہے, امن اور انصاف کا دور ہے, یہودی کو پورا کا پورا انصاف دیا جا رہا ہے, پورا کا پورا عدل مل رہا ہے. اس نے جیسے ہی مقدمہ دائر کیا کہ ایک کوڑا مجھے زیادہ مارا گیا, حضرت علی نے فوراً بدلہ دلوایا, فوراً کٹگھرے میں کھڑا کیا اور فوراً قمبر کو ایک کوڑا لگوایا اور یہودی کے ہاتھ سے لگوایا. میرے بھائیوں, ایسی عدل کی مثالیں آج کے زمانے میں نہیں مل سکتی ہیں, اور جب نہیں مل سکتی ہیں اس لیے امن نہیں, اس لیے شانتی نہیں. آج میرے بھائیوں خوف کا ماحول ہے, دہشت کا ماحول ہے. آج ہم ڈرے ہوئے اور ڈرا ہوا محسوس کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ عدل نہیں ہوتا ہے اور انصاف نہیں ہوتا ہے. قرآن کریم نے سب سے بنیادی چیز یہ بتائی کہ کوئی ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, جینی ہو, کوئی بھی ہو, تم اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا, زیادتی مت کرنا, ظلم مت کرنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو, اور اپنا قرابت دیکھ کر, اپنی رشتہ داری دیکھ کر, اپنا پن دیکھ کر یہ مسلمان ہے تو مسلمان کو بھاؤ دیتے ہوئے اس کے ساتھ, میرے بھائیوں, اس کے ساتھ تمہارا پلڑا جھک جائے اور تم انصاف اس کے ساتھ کرو. نہیں, قاضی شریح جن کو حضرت علی نے قاضی بنایا, وہ قاضی شریح کا بیٹا یہودی سے کسی بات پہ جھگڑا کر لیا, ایک یہودی بچے سے کسی بات پہ جھگڑا کر دیا, اور جھگڑا کر کے آیا اور کہنے لگا کہ ابو, اپنے باپ سے, جج سے, قاضی سے, ابو آج میرا ایک یہودی بچے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے. یہ معاملہ تھا. ذرا غور کرو, اگر اس معاملے میں کورٹ میں, عدالت میں میری جیت پکی ہو تب تو میں مقدمہ دائر کروں, اور میں اگر قانونی داؤں پیچ سے ہار رہا ہوں تو پھر میں مقدمہ دائر نہیں کروں گا. قاضی شریح نے کہا اگر میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ تم ہار رہے ہو تو یہ مقدمہ ہی دائر نہیں کرے گا میرا بیٹا, اور جب مقدمہ دائر نہیں کرے گا تو اس یہودی بچے کو انصاف کیسے ملے گا؟ قاضی شریح نے اپنے بچے کی بات سن کے کہا ارے بیٹا, تم تو 100% جیت رہے ہو, اس میں تو اس یہودی کی گرفت ہوگی, وہ بچہ مار کھائے گا, تم مقدمہ دائر کرو اور تمہیں انصاف ملے گا, یہ تو فیصلہ تمہارے حق میں جا رہا ہے.
قاضی شریح کے بیٹے نے یہودی لڑکے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، اور جب فیصلہ ہوتا ہے قاضی شریح کا تو یہودی کے بچے کے حق میں ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کے خلاف ہوتا ہے، اور اس یہودی بیٹے کو کوڑا دیا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوڑا مارو۔ قاضی شریح کا بیٹا جب کوڑے کھا چکا، اور قاضی شریح جب کورٹ سے عدالت سے جب اپنے گھر آتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کر رہا ہے اور اپنی امی کی گود میں جا کر سر چھپاتا اور کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے آج اپنے خون کا خیال نہیں کیا، انہوں نے آج کورٹ میں میری بے عزتی کروائی ہے۔ میں نے ان سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ اس مقدمے میں میں کتنے % میں حق پر ہوں اور کیا یہ مقدمہ میرے حق میں جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن انہوں نے مجھ سے جھوٹ بول کر کہا کہ مقدمہ تم جیتو گے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر کے بھری عدالت میں مجھے کوڑے پڑوائے ہیں۔ قاضی شریح اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو مجھے بہت پیارا ہے، تو میرا لخت جگر ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن عدل اور انصاف مجھے اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، عدل اور انصاف مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیتا ہے۔ میرے بیٹے، آج میں بے انصافی کر کے تجھے حقدار بنا سکتا تھا، لیکن کل قیامت کے دن اس پر میری گرفت ہوتی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاتا اور اپنے اللہ کو کیا میں جواب دیتا۔ میرے بیٹے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن عدل مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ یہ جب عدل تھا، جب یہ انصاف تھا، جب یہ عدل تھا تو امن تھا، آج عدل نہیں ہے اس لیے امن بھی نہیں ہے۔ آج جب نیائے اٹھ چکا ہے اور پیسوں، کوڑیوں، رشوتوں اور دولت اور خزانوں میں جب یہ عدل اور انصاف کھوٹیوں پہ ٹنگا ہوا نظر آتا ہے تو میرے بھائیوں، پھر اس ملک کے اندر شانتی کہاں سے ہو، اس ملک کے اندر سکون کہاں سے ہو، اس بستی کے اندر شانتی کہاں سے آئے جہاں عدل نہیں اور انصاف نہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ غیر مسلموں کو بھائی نہیں بتایا۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو بھائی بتایا، کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمانی رشتے سے سب بھائی بھائی ہیں جتنے مسلمان ہیں، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنوں کے ساتھ جو ہمدردی ہوتی ہے وہ غیروں کے ساتھ اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر سے ہماری نفرت ہے۔ اپنے ایک بات بتائیے، آپ کا پڑوسی بیٹا، پڑوسی لڑکا، پڑوس میں رہنے والا پڑوسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، ICU میں بھرتی ہو جائے، تو آپ اس کے پڑوسی ہونے کے ناطے کیا کریں گے؟ آپ ہاسپٹل جائیں گے، آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے، اس کو تسلی دیں گے، اس کے باپ کو تسلی دیں گے۔ اگر آپ کا پڑوسی غریب ہوا تو 1000 2000 5000 روپے سے آپ اس کی مدد بھی کر دیں گے اور آپ چلے آئیں گے۔ لیکن اس پڑوسی کے بیٹے کے علاوہ اگر آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے، آپ کا اپنا لخت جگر بیمار ہو جائے، آپ کی اپنی اولاد بیمار ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پڑوسی کے بیٹے کو ہاسپٹل میں آدھا گھنٹہ دے رہے تھے، لیکن آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ آفس چھوڑ دیں گے۔ آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس چھوڑ دیں گے، آپ پورا کا پورا 24 گھنٹہ ہاسپٹل میں دیں گے۔ آپ پڑوسی کے بیٹے کو 1000 2000 5000 سے مدد کر رہے تھے، لیکن آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہے، آپ اپنی ساری دولت لٹا دیں گے۔ آپ کی دولت ختم ہو جائے تو آپ اپنے بیوی کے زیور تک بیچ دیں گے، اپنی موٹر سائیکل اور اپنی 4 ویلر بھی بیچ دیں گے۔ زمین کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ہے تو اپنے بیٹے کے اچھے علاج کے لیے آپ اپنی زمین بھی بیچ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ تو جو آپ کو اپنی اولاد سے جو لگاؤ ہے وہ پڑوسی کی اولاد سے اتنا نہیں ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑوسی کے بیٹے سے آپ نفرت کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان انسانی رشتے سے بھائی بھائی ہیں، لیکن ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایمانی رشتہ انسانی رشتے سے بڑھ کر ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اس میں برائی کیا ہے؟ عدی ابن عمیر کا نام سنیں؟ غور سے سنیے، جنگ بدر میں یہ
ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا. حضرت عمیر کے دو بیٹے، ایک کا نام عدی، ایک کا نام مصعب. مصعب ابن عمیر یہ محمد الرسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ بدر میں، اور مصعب کا بھائی عدی یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے جنگ بدر میں. پہلی اسلامی جنگ بھائی بھائی کے خلاف. یہ جنگ بڑی عجیب جنگ تھی. ابو بکر تو نبی کا ساتھ دے رہے تھے اور ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا. یہ بڑی عجیب جنگ تھی. ایک بھائی نبی کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک بھائی کافروں کے ساتھ کھڑا ہے. باپ نبی کے ساتھ کھڑا ہے تو بیٹا کافروں کے ساتھ کھڑا ہے. مصعب ابن عمیر نبی اکرم کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور عدی یہ ابو جہل کا کافروں کا ساتھ دے رہا ہے. اور ساتھ دیتے دیتے جنگ ختم ہو جاتی ہے. 70 کافر مارے جاتے ہیں، اور اس جنگ کے اندر 70 ہی کافروں کو قید کیا جاتا ہے. جن کافروں کو قید کیا جاتا ہے ان کافروں میں عدی ابن عمیر بھی ہے. جو چیز مجھے بتانا ہے نوجوانوں وہ اب سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم ان 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو تاکہ یہ رات میں بھاگ نہ سکیں. یہ رات میں بھاگ نہ سکیں. 2 صحابی پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے. مصعب ابن عمیر ان کے پاس کھڑے ہیں اور ایک کافر کے پیروں میں پڑنے والی بیڑی کا معائنہ کر رہے ہیں. یہی دونوں صحابی جب کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے اسی وقت مصعب ابن عمیر اپنے بھائی کے پاس آ جاتے ہیں، عدی ابن عمیر کے پاس، اور دونوں صحابیوں سے کہتے ہیں کہ عدی کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دو. جب وہ دونوں ساتھی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے تو مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ذرا ٹائٹ کر دو. ارے یہ بہت ایکسپرٹ ہے، بڑا ماہر ہے بیڑیاں توڑنے میں، یہ تالا توڑنے میں، بیڑی توڑنے میں بڑا ماہر ہے. ٹائٹ کر دو نہیں تو رات میں توڑ کے بھاگ جائے گا یہ. جب مصعب ابن عمیر صحابہ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے کس دو، یہاں سے یہ جب مشورہ دے رہے تھے تو عدی ابن عمیر ایسے گھورتے ہوئے عدی ابن عمیر مصعب کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا مصعب تجھے شرم آنی چاہیے. کیسا بھائی ہے تو میرا، کیسا بھائی ہے تو میرا. یہ دونوں ساتھی میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں اور تو کہہ رہا ٹائٹ کر دو. تجھے اپنے بھائی کا ذرا بھی برا نہیں لگ رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر نے ڈانٹتے ہوئے کہا چپ، خاموش. کون بھائی، کیسا بھائی؟ جبکہ سگے بھائی تھے دونوں. عدی نے کہا میں تیرا بھائی نہیں ہوں. مصعب نے کہا نہیں، میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا. عدی نے کہا کیا تیرے باپ کا نام عمیر نہیں ہے؟ مصعب نے کہا ہاں میرے باپ کا نام عمیر ہے. عدی نے کہا میرے باپ کا نام بھی عمیر ہے. کیا تیری رگوں میں تیرے باپ کا خون نہیں دوڑ رہا ہے؟ مصعب نے کہا میری رگوں میں میرے باپ عمیر کا خون دوڑ رہا ہے. عدی نے کہا میری رگوں میں بھی میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے. جب تیرا باپ عمیر میرا باپ بھی عمیر، جب تیری رگوں میں بھی میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے اور میری رگوں میں بھی میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے تو پھر تو میرا بھائی کیوں نہیں ہے؟ کیسے انکار کر رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر نے کہا اے عدی، عمیر میرا باپ ہے یہ صحیح ہے، عمیر کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ سچ ہے، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ تو میرا بھائی نہیں ہے. اے عدی، تو جانتا میرا بھائی کون ہے؟
आयादी तू जानता मेरा भाई कौन है? मेरा भाई ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां लगा रहा है, जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है, ये मेरा भाई है। इसलिए कि ये मेरा भाई कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसलिए ये मेरा भाई है। क्या पता चला इस वाक़े की रोशनी में? इस वाक़े से हमें यह पता चलता है कि खूनी रिश्ते से ज्यादा ईमानी रिश्ता अहमियत रखता है। आप सगे भाई हैं, लेकिन आपका एक सगा भाई कलमा गो नहीं है, मुसलमान नहीं है, और दूसरा कोई आपका भाई मुसलमान है, अगरचे वो आपका सगा भाई नहीं है, तो सगे भाई से ज्यादा जो अहमियत, सगे भाई से ज्यादा जो मकाम, सगे भाई से ज्यादा जो उनसियत, सगे भाई से ज्यादा जो प्यार उस मुसलमान से कलमे की बुनियाद पर होना चाहिए, वो अपने सगे भाई से नहीं। जैसा कि मुसाब इब्ने उमैर ने कहा, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां लगा रहा है। ईमानी रिश्ते की अहमियत खूनी रिश्ते से ज्यादा है। इसीलिए जब मुहाजिरीन ने हिजरत करके मक्का से मदीना शरण ली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जब मुआखात पैदा की, जब भाईचारा कायम किया, तो वहां के लोगों ने अपने भाइयों को अपनी जमीनों से हिस्से नहीं दिए, जायदादों से हिस्से नहीं दिए, बल्कि यहां जब मक्के के मुहाजिर जब मदीने पहुंचते हैं और अल्लाह के नबी ने जब ईमानी रिश्ते से उनका भाईचारा कायम कराया, मुआखात पैदा कराई, तो जिसके पास 2 खेत थे उसने 1 खेत दे दिया, जिसके पास 2 जमीनें थी उसने 1 जमीन दे दी, जिसके पास 2 मकान थे उसने 1 मकान दे दिया। ऐसा भाईचारा पैदा कराया, बल्कि लिखने वालों ने तो यहां तक लिख डाला, हालांकि उसकी कोई सही दलील नहीं मिलती है, कि जिसके पास 2 बीवियां थी उन्होंने कहा कि मेरे घर पे चले जाओ और पसंद कर लो, मेरी दोनों बीवियों में से जो बीवी तुम्हें पसंद आ जाए मैं उसको तलाक दे देता हूं, तुम उसके साथ निकाह कर लो। मेरे भाइयों, ऐसा भाईचारा पैदा कराया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सहाबा ने, मदीने के अंसारियों ने ऐसी हमदर्दी का सबूत दिया, ऐसी गमख्वारी का सबूत दिया, इंसानियत का ऐसा सबूत दिया कि जिसके पास 2 मकान थे उसने 1 मकान दे दिया, 2 खेत थे उसने 1 खेत दे दिया है, जिसके पास मेरे भाइयों 2 कपड़े थे उसने 1 कपड़ा दे दिया है, लो 2 दुकानें थी 1 दुकान दे दी, ऐसा भाईचारा कायम करा दिया। तो ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है। इसलिए इसको समझने की कोशिश करो कि आज हमारे भाइयों के साथ रहन सहन कैसा है। पूरी जिंदगी पर नजर डालिए, सीरतुन नबी पढ़िए अल्लामा शिबली की, हालात जानते हो अरब के कैसे थे? नबी आकरम के नबुव्वत का ऐलान करने से पहले हालात कैसे थे? आप ताज्जुब करेंगे। इस गांव में रहने वाले इस कबीले की एक बकरी, इस गांव के रहने वाले एक आदमी की बकरी इस गांव में चली गई, और इस गांव में दूसरा कबीला रहता है, दूसरी बिरादरी रहती है, इसके खेत में चली गई। जानते हो, ज़ादुल मआद पढ़िए अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की, इस आदमी के, इस कबीले के आदमी की एक बकरी घास खाते खाते रास्ता क्रॉस करते हुए, बाउंड्री क्रॉस करते हुए इस खेत में चली गई, दूसरे गांव में आ गई। यहां एक दूसरा खानदान रहता है, दूसरा कबीला रहता है, उस कबीले के एक आदमी के खेत में चली गई और उसने थोड़ी सी घास खा ली। मेरे भाइयों सुनिए, उसने थोड़ी सी घास खा ली, उसने बकरी पकड़ी और बकरी को घसीटते हुए इस गांव में लाया। इस बकरी का मालिक कौन? मालिक बाहर निकला, कहने लगा मेरी बकरी है। कहा बांध के नहीं रखते हो? तेरी बकरी मेरे खेत में आ गई, उसने मेरे खेत से
چارہ کھا لیا, گھاس کھا لی. جب تم کھلا نہیں سکتے ہو تو بکریاں پالتے کیوں ہو؟ سنبھالو اس بکری کو. اس نے غصے میں اتنا بول دیا, اس کو بھی غصہ آ گیا. سوچو کیسی قوم تھی, کیسی قوم تھی. اس کو بھی غصہ آ گیا. اس نے کہا ارے بکری تھی چلی گئی کھیت میں تو کیا ہو گیا, تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہو گیا, اتنا کیوں آسمان سر پہ تو نے اٹھا لیا ہے؟ ماں باپ تک آ رہا ہے, ارے تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہوا, آسمان سر پہ اٹھا بیٹھے تم. بس ہو گئی تو میں ہو گئی. آج بھی ایسا ہوتا ہے, جلسہ سننے آ رہے ہیں لوگ اور پارکنگ میں لگی ہوئی سائیکل کو پہلے میں نکالوں گا, پہلے میں نکالوں گا, اسی بات کو لے کے تو میں ہو جاتی ہے. چل کے دیکھیے کٹیا اور پورنیہ کے کئی جلسوں میں دیکھا, جلسہ سن کے جا رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا ہوا, دونوں کے خون نکل رہا ہے. کیوں؟ صرف اس بات پر کہ پہلے میں سائیکل نکالوں گا, وہ کہتا نہیں پہلے میں نکالوں گا. پوری رات صبر کے ساتھ جلسہ سن لیا, اب 1 منٹ برداشت نہیں, پہلے میں نکالوں گا, پہلے میں نکالوں گا, دونوں منہ پھڑ اول کر لی. یہ جہالت کی بو آج تک ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہے. اس نے کہا بکری ہے چلی گئی, جانوری تو ہے, کھا لیا تیرے یہاں, آسمان سر پہ اٹھا لیا. اس نے کہا ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری, ایک تو غلطی ماننا چاہیے کہ ہاں بھائی غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں آئے گی میری بکری تمہارے کھیت میں, اوپر سے دھمکی دیتے ہو. اس نے تھپڑ مار دیا, جا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے, جا بک. اس نے آواز دی اس قبیلے کے لوگوں کو, بس چل گئی جنگ, شروع ہو گئی لڑائی, شروع ہو گیا جھگڑا. علامہ شبلی لکھتے ہیں سیرت النبی میں, ایک بکری کے تھوڑی سی گھاس کھا لینے کی بنیاد پر یہ جھگڑا چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے اور چلتا ہی چلا گیا. اتنا لمبا یہ جھگڑا چلتا رہا کہ یہ جھگڑا 27 سال تک چلتا رہا. ایک بکری کے گھاس کھا لینے کی وجہ سے یہ جھگڑا دونوں خاندان اور دونوں قبیلوں کے درمیان کتنے سال تک چلا؟ 27 سال تک. اور جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی کہ کتنے مر گئے 27 سال میں, سنیے 27 سال میں کتنے لوگ مر گئے؟ جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی تو اب تک 40,000 لوگ مر چکے ہیں. 27 سال میں کتنے لوگ؟ 40,000. اور جھگڑا ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی جاہل قوم تھی, ایک بکری کے چکر میں لڑی تو 27 سال تک لڑتی چلی گئی اور جھگڑا ختم نہیں. دونوں طرف سے 40,000 افراد مارے گئے لیکن جھگڑا ختم نہیں. اب سوچئے ایسی اجڑ, ایسی جاہل, ایسی بدقماش قوم کو کتنی محنت کی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسی قوم کو بھائی بھائی بنانے میں کتنی محنت کی ہوگی, کتنی محنت. اور جھارکھنڈ کے لوگوں, دیوگھر والوں, آس پاس مدھو پور, جام تاڑا اور سارے علاقے موجود, 25 سال سے زیادہ اس علاقے میں میری تقریروں کا دور. اور پوچھو جرجی صاحب ان 25 سالوں سے آپ جام تاڑا میں, مدھو پور میں, جسیڈی میں, دیوگھر کے علاقے میں آپ آ رہے ہیں, گڈا کے علاقے میں آپ جا رہے ہیں, ان 25 سالوں میں تقریریں کی ہیں آپ نے, بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, کتنا سدھار آیا, لوگوں میں کتنی تبدیلی آئی, لوگوں میں کتنی اصلاح ہوئی. آپ نمبر کتنا دیں گے؟ 100 نمبر میں آپ کتنا نمبر دیں گے؟ تو میرے بھائیوں, اگر آپ جرجیت صاحب کو حکم دیں کہ 25 سالوں میں آپ نے جو تقریریں کی ہیں ان میں کتنی اصلاح ہوئی ہے, 100 میں آپ کتنا نمبر دیں گے؟ تو میں 100 میں 0 نمبر دوں گا.
ان 25 سالوں میں کتنی اصلاح ہوئی؟ 100 میں 0، بلکہ تھوڑا سا اضافہ اور ہوا ہے برائیوں میں۔ پہلے ہمارے جب تقریریں ہوتی تھیں تو جہیز میں سائیکل دی جاتی تھی، اب موٹر سائیکل دی جانے لگی۔ پہلے 50-60 آدمی بارات میں آتے تھے، اب 200-300 آدمی آنے لگے ہیں۔ تو آپ پوچھو کہ جرجیت صاحب اس 25 سال میں ان جلسوں میں کتنی اصلاح پیدا ہوئی؟ تو نمبر کتنا ہے؟ 0/100، بلکہ اضافہ اور ہوا ہے، مائنس میں اور چلے جائیں گے ہم۔